الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم. محترم سامعین، برادران اسلام، یہ رات جو آج کی رات ہے یہ 15 شعبان ہے. مغرب کے بعد سے شعبان کی 15 تاریخ شروع ہو گئی اور کل کا جو دن ہوگا وہ 15 کا دن ہوگا. رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں آیا کرتا ہے. اس لیے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ 15ویں شعبان مغرب بعد سے شروع ہوا اور کل کا جو دن ہوگا وہ 15 کا دن ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ شریف کے اندر ہے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. جب 15 شعبان کی رات ہو تو ان کے رات میں تم بیدار رہا کرو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اس کے دن میں تم روزے رکھا کرو. اس حدیث پر گرچہ کلام ہے اور اس حدیث کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن فضیلت کے سلسلے میں یہ قابل قبول ہے. اگر کوئی انسان رات میں جگتا ہے تو ایک روایت یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آج کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اسے اس شب برات سے لے کر پہلے شب برات جو گزر چکا ہے، 1 سال کے بیچ میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہوں گے وہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. بڑے گناہ کے لیے تو توبہ کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا. چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے. عبادت کتنی کرنی ہے؟ جتنی آپ میں طاقت ہو، جتنی آپ میں استطاعت ہو. عام دنوں پر اگر آپ 10 بجے سو جاتے تھے تو آپ 2-3 گھنٹہ جگ لیجئے، جتنا آپ بیدار ہو سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ پوری رات آپ کو بیدار رہنا ہے، ٹھیک 4 بجے سو جانا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فجر تک آپ کو جگنا ہے اور کل دکان بند، کاروبار بند. نہیں، بلکہ شریعت یہ بتلاتی ہے کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا بیدار رہو، اتنی عبادت کرو. کون سی عبادت کریں؟ کوئی متعین عبادت نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، جس طرح راضی کر لیں. قرآن پڑھ کر راضی کر لیں، تسبیح پڑھ کر اللہ اللہ کر کے راضی کر لیں. تنہائی میں ایک طرف بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھا کر گریوزاری کر کے رو رو کر اللہ سے دعا کر لیں. فرمایا آقا و مولا تاجدار مدح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ایک رات میں اچانک بستر سے غائب تھے. اما عائشہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ جب واپس تشریف لائے، پھر بات چیت گفت و شنید کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ وہ سمائے دنیا پر ہوتا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے الا من مستغفر، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، کوئی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا. ہے کوئی جو اپنے گناہوں پہ رونے والا ہو وہ گناہوں پر روئے میں اس کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے روزی کی ضرورت ہے، جو پریشان حال ہے، تنگ حال ہے، اسے مال کی کمی ہے، وہ محتاج ہے، وہ آئے میرے سامنے مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. اللہ تبارک و تعالی چونکہ سمائے دنیا پر آ کر اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو معافی طلب کر سکتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگنے والا ہوگا، جو بندہ میرے سامنے آ کر مانگے میں اسے عطا کروں گا. آپ ہاتھ میں چاکلیٹ لے کر اپنے گھر آتے ہیں اور 5-7 بچے آپ کے پاس رہتے ہیں. بچہ اگر آپ کے پاس آ جائے اور پھر آپ سے چاکلیٹ مانگے، آپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. آپ اسے دیتے ہیں. چاکلیٹ تو آپ نے لایا ہی ہے بچے کے لیے، لیکن
لیکن جب بچہ آ کر آپ سے طلب کرتا ہے، آپ کے دل کو خوشی ہوتی ہے. خاص طور پہ بوڑھے باپ چچا چاہتے ہیں کہ بچہ میرے پاس آئے اور پوتا پوتی رہے، میں اسے چاکلیٹ دوں. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ سے تعلق پیدا کریں. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم آؤ میں اس رات میں مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے معافی چاہو. اس لیے آپ اللہ کو جیسے راضی کر سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیے، گریہزاری کیجیے، سوچئے کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے، آج کی رات فیصلے کی رات نہیں، آج کی رات فیصلہ یہ فرشتوں کے حوالہ کرنے کی رات ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کریم کی ایک تفسیر کے مطابق فیہا یفرق کل امر حکیم کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات میں یہ کون اس سال بھر میں پیدا ہوگا، کون اس سال میں مرے گا، کس کو بجٹ دی جائے گی، کس کو مال کتنا ملے گا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ تو فیصلہ پہلے فرما دیا ہے، لیکن فرشتوں کے حوالے کیا جائے. آپ اگر اس رات میں مسجد کے چھت پر بیٹھ کر سوچیں گے کہ مولوی صاحب نے جگنے کے لیے کہا ہے اس لیے تاش کھیل کر جگ لیں، آج کی رات ہم موٹر سائیکل چلا کر رنگریلیاں کر کے کمکمے بجا کر کمکمے لگا کر اور ادھر ادھر جا کر ہم جاگ کر اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ ایسے راضی نہیں ہو سکتا. اللہ نہ کرے کہ آپ کے لیے اچھائی کا فیصلہ ہونے والا ہو اور آپ کے گناہ کو دیکھ کر کہ اللہ نے دوسرا فیصلہ کر دیا تو آپ کا کیا ہو. اس لیے آج کی رات میں انسان کو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنی آپ سے عبادت ہو سکے. نہیں کر سکتے کسی کو کہیے قرآن پڑھے، آپ سن لیجئے، 2 رکعت 4 رکعت جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے. کوئی خاص نماز جس میں خاص صورت ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، جو چاہیے پڑھیے، یہ آپ کے حوالے ہے. آپ اللہ کو راضی کیجئے. آپ چاہیے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، چونکہ وہ نماز ذرا لمبی ہوتی ہے اس لیے صلاۃ التسبیح لوگ پڑھتے ہیں تاکہ دیر تک اللہ کی عبادت کر لیں. کسی نماز میں چند مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اس کی تعین شریعت نے نہیں کی ہے، شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے. یہ رات ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے جتنی آپ راضی کر سکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک بار صرف ایک مرتبہ گئے تھے. کہاں؟ قبرستان میں. اس لیے پابندی سے قبرستان نہیں جانا ہے. کبھی کبھار زندگی میں اگر آپ ایک بار بھی چلے گئے تو اس سے آپ کی سنت ادا ہو جائے گی. یہ زندگی کا معاملہ کہ ہر سال جانا ہے اور وہاں قمقمے کا انتظام کرنا ہے، وہاں چراغ اور روشنی کا انتظام کرنا ہے، وہ تو مزے کی بات ہو گئی. وہاں جا کر اللہ کی یاد کیسے آئے گی، موت کی یاد کیسے آئے گی جب تاریکی رہے گی، جب اندھیرا رہے گا. ایک زمانہ تک ہمارا باپ چچا وہ ٹارچ لے کے جایا کرتا تھا، اندھیرا رہتا تھا. اندھیری رات میں آدمی جا رہا ہے وہاں تو پھر اسے ذرا موت بھی یاد آئے گی، قبر بھی یاد آئے گی، قبر کی اندھیری، قبر کی تاریکی بھی یاد آئے گی. اب تو پورا سجا کر روشنی کر دی جاتی ہے. تو بتائیے کہ اللہ کی یاد، موت کی یاد اور موت کی کٹھنائیوں کی یاد کیسے آئے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار پابندی سے نہیں جانا ہے. کبھی چلے گئے اور کبھی نہیں گئے، اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. یہی حدیث سے ثابت ہے. اور اس رات میں جو لوگ حلوہ بناتے ہیں، اس رات میں جو لوگ حلوہ بناتے ہیں وہ انتہائی غلط کرتے ہیں. یہ کھانے کی چیز ہے، جب چاہیے آپ تب بنا لیجئے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اسی دن حلوہ بنے گا اور آپ کے مردے وہاں سے اٹھ کر آئیں گے، کھائیں گے، اسے کہاں فرصت ہے. اس کی روح اگر نیک ہے تو اوپر چلی گئی اعلیٰ علیین میں، وہ تو وہاں مزے لے رہی ہے، وہ کیوں یہاں آئے گی یہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیز کو کھانے کے لیے. اور اگر وہ برے ہیں تو ان کی روح تو نیچے چلی گئی ہے اور ساتویں زمین کے نیچے وہاں اللہ کے حساب و کتاب ہو رہا ہے. اسے کہاں چھٹکارا ہے؟ کوئی یہ ہندوستان کا یا کوئی آپ کا جیل ہے کہ اس سے کوئی بھی چھوٹ کر نکل جائے گا؟ نہیں، وہ تو اللہ کا جیل ہے. دوزخ تو جہنم تو اللہ کا جیل ہے، وہاں سے کیسے کوئی نکل سکتا ہے؟ اس لیے کوئی روح نہیں آتی ہے، کوئی مردے نہیں آتے ہیں. یہی شیطان قسم کے جو جنات
रहते हैं वही कभी कभार किसी के बदन पे आते हैं और नाम ऐसे आदमी का लेते हैं कि जो उनके करीबी रिश्तेदार हो, धोखा देते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। हकीकत में कोई जिन्नात, कोई रूह आपकी, आपका भाई, आपका बाप, आपका चचा जो इंतकाल कर गया वो नहीं आता है दुनिया में, बल्कि उसकी रूह की शक्ल इख्तियार करके यही जिन्नात आता है जो शैतान किस्म का होता है, जो लोगों को भटकाना चाहता है, जो लोगों को बहकाना चाहता है, वही यहाँ आया करता है। इसलिए हम और आप इन रातों में अगर हलवा खास तौर पे बनाते हैं तो ये गलत बात है। ये आज की बात नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। औरतें कहती हैं कि नया नया मौलवी आया है, नया नया फतवा देता है, इससे पहले मौलवी था नहीं, इसलिए मेरी माएँ और बहनें आपको पता नहीं था, जब मौलवी आएगा तब तो पता चलेगा। ये नया नया मौलवी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जो 1450 साल पुराना है, सहाबे कराम का दीन है जो पुराने से पुराना मौलवी है। वो ये कहता है कि इस रात में किसी खास किस्म का हलवा या हलवा बनाने की कोई इजाजत नहीं है। जिन कमबख्तों ने ये बिदअत ईजाद की थी उन कमबख्तों का कहना ये था कि इस रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे। अल्लाह के रसूल के दांत कब शहीद हुए थे? गज़वे उहुद में। और गज़वे उहुद कब हुआ था? शव्वाल के महीने में, जो ईद के बाद होता है। 1.5 महीना पहले हलवा बनाकर क्या करेगा? ये बेकार की बात है। इसलिए इन रातों में खास तौर पे हलवा बनाना ये भी गलत बात है। अल्लाह ताला ऐलान करता है कि कोई माफ़ी तलब करना चाहता है तो माफ़ी तलब करे, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत का दूसरा हिस्सा है वो सूमू नहा रहा कि उसके दिन में तुम रोज़ा रखा हो। इस रात में गुनाहों से माफ़ी मांगने वालों की माफ़ी कर दी जाती है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिसकी माफ़ी नहीं होती। कितने खतरे की बात है, कितना बड़ा गुनाह है कि ऐसे भी चंद लोग हैं जिनकी माफ़ी नहीं हो रही। उसमें एक वो भी है जो शराब का आदी है। शराब रिज्स, हराम है, गंदी चीज है, मिन अमल शैतान, शैतान का अमल है। फज्तनिबू, उससे बचो। शराब के जरिया शैतान बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी पैदा करना चाहता है। शराब के जरिया शैतान इंसान को अल्लाह की याद से रोकना चाहता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कुरान कहता है कि वो चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोके। शराब ये लोगों की अक्लों को कम कर देता है। धीरे धीरे अकल कम होती है। अभी आपने शराब पी, आज तो आपकी अक्ल काम नहीं करेगी, लेकिन फिर आपके पास अगर 100 पावर की अकल थी तो कल होकर उसमें आधा पावर घट जाएगा। शराब पीते रहेंगे आप, धीरे धीरे अक्ल घटती चली जाएगी। नतीजा ये होता है कि कभी कभी शराबी पागल बन जाता है, मजनून बन जाता है। आप देखेंगे उसकी अक्ल काम नहीं करती है। वो शराब जिसे पीकर आदमी लेटा रहता है, कहाँ? रास्ते में। कुत्ता भी उसके मुंह में पेशाब कर रहा है, वो पी रहा है आराम से और कहता है भाई शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया तुमने पानी पिया। अक्ल यहां तक पहुंचा देती है ये शराब। ये शराब लोगों के घरों को वीरान कर रहा है। शराबी शराब पीकर आता है, लाठी उठाता है, बीवी की ठुकाई शुरू कर दी, मार रहा है बीवी को, बीवी परेशान। औरतों का वोट लेने के लिए नीतीश कुमार ने शराब को बंद किया। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने तो आपकी अक्ल को महफूज रखने के लिए शराब को हराम किया ताकि आपकी अक्ल बाकी रहे। यही अक्ल तो इंसान को इंसान बनाए हुआ है। इसी अक्ल से अजदहा सांप को आप पिंजरे में रख सकते हैं। इसी अक्ल के जरिया आप शेर को पिंजरे में कर लेते हैं। अक्ल नहीं होगी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि इंसानों की अक्ल बाकी रहे, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? शराब पीकर, नशा करके, चाहे वो चरस हो, अफीम हो, इस तरह की जो भी चीजें हो, वो नशा अगर करता है तो उसका नतीजा क्या होता है? अक्ल तो जा रही है, औलाद भी बर्बाद होती है, नस्लें भी बर्बाद होती हैं। आप अगर अपनी नस्लों को ठीक चाहते हैं तो शराब से बचिए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے فرمایا کہ اس رات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ آدمی بھی ہے جو شراب کا عادی ہے۔ اس لیے شراب سے توبہ کیجیے۔ کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہو، جو دوسروں سے جلتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ دوسرے کا سب کچھ ختم ہو جائے، ہم کو مل جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی کمر جھکی ہوئی تھی جس کو کبرا بولتے، اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے دنیا میں، تم کو کیا چاہیے؟ اس نے یہ کہا میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کی کمر جھک جائے تاکہ کوئی ہم کو برا نہیں کہے۔ بولیے ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کی طرح میری کمر بھی سیدھی ہو جائے۔ اگر میرے پاس 4 ویلر ہو گیا، آپ کو یہ کہنا چاہیے اے اللہ مجھے بھی 4 ویلر دے دے۔ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے، بلڈنگ ہے، میرا بیٹا اگر نوکری میں چلا گیا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے اے اللہ میرا بیٹا بھی نوکری میں چلا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں فلاں کو کیوں ہو گیا، کسی طرح اس کی نوکری ختم ہو جائے۔ اور لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ پیٹیشن ڈال کے رشتے لگا دیتے ہیں، لوگ لگا دیتے ہیں۔ آج یہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس میں وہ آدمی بھی ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، وہی بغض تک پہنچاتا ہے، وہی حسد تک پہنچاتا ہے۔ آپ بتائیے اگر میں گھوم رہا ہوں 4 ویلر پر اور آپ دیکھ کر اندر اندر ہی جل رہے ہیں، آپ جلے کہ میں جلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ مسلمانوں، میں ایک جملہ اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ لوگ آج اپنی مصیبت سے کم لوگوں کی خوشی سے زیادہ پریشان ہیں۔ آج ہم کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں ہے کہ لوگ کیوں خوش ہیں۔ آج لوگ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر، دوسروں کی بلندی کو دیکھ کر، خاص طور پہ مسلمانوں کی بلندی کو دیکھ کر اتنا جل رہا ہے، اتنا جل رہا ہے کہ پوچھئے مت۔ اگر کھود کے دیکھیے تو آگ کے شعلے اس کے دل میں نظر آئے۔ آپ آم کی ٹہنی دیکھیں، ایک ہی بیج ہے، ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی پانی آتا ہے، ایک ہی بستی میں ہے، وہ ایک ہی ہوا ہے، لیکن اس میں 2 ٹہنی ہوتی ہے، تو کیا دونوں میں 20 آم ہوگا؟ کسی میں 100 ہو سکتا ہے، کسی میں 20 ہو سکتا ہے۔ اگر ایک باپ کے ہم 2 بیٹے ہوئے تو کیا ضروری ہے کہ ان کی نوکری بھی ہو جائے، میری نوکری بھی ہو جائے؟ نہیں، ہو سکتا ہے میری آمدنی 1 لاکھ ہو، ان کی آمدنی 50,000 ہو سکتا ہے میری آمدنی 10,000 ہو، ان کی آمدنی 5,000 ہو۔ جب آم کے درخت کی 2 ٹہنی کا پھل برابر نہیں ہو سکتا، ایک باپ کے 2 بیٹے کی آمدنی برابر کیسے ہو سکتی؟ اگر یہ میں مکہ بناؤں اور آپ کو لگاؤں، ہوش بگڑ جائیں گے۔ یہ لمبی والی انگلی کے کہہ رہے میں چھوٹی انگلی کے ساتھ نہیں ملتا، میں تیرے ساتھ کیوں ملوں گا، اکیلے کام کروں گا۔ اکیلے اگر انگلی سے مارے کچھ ہونے والا ہے؟ یہ موٹی انگلی کے نہیں، میں تو موٹی تازی ہوں، میں کیوں پتلی دبلی کے ساتھ جاؤں، اس لیے تو اکیلا جا، میں اکیلا سنبھال لوں گا۔ تو بتائیے موٹی انگلی سے ماریں گے تو کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں، موٹی پتلی لمبی چھوٹی ساری انگلی مل کر جب پڑتے ہیں تو ہوش بگڑ جاتا ہے۔ جب آپ کا وہ بھائی جو غریب ہے، وہ بھائی جو فقیر ہے، وہ بھائی جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ بھائی جو راستے پر ہے، وہ بھائی جو نمازی ہے، وہ بھائی جو بے نمازی ہے، وہ بھائی جو دیوبندی ہے، وہ بھائی جو بریلوی ہے، وہ بھائی جو غیر مقلد ہے، وہ بھائی جو غیر مقلد نہیں ہے، تمام مل کر جب دشمن پہ پڑے گا تو اس کے ہوش بگڑ جائیں گے، اور اگر نہیں تو ایک انگلی جب دوسرے انگلی کو کاٹے گی تو یہ بیچاری تنہا رہ جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن اس انگلی کو پکڑے گا، مروڑ کر ختم کر دے گا۔ جلنا بند کیجیے، حسد کرنا بند کیجیے۔ شب برات ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے، اپنے دل سے کینہ کو ختم کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے پسندیدہ دل اللہ کو کون ہے؟ جس دل میں بغض نہ ہو، جس دل میں کینہ نہ ہو، جس دل میں تکبر نہ ہو، جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے، وہ سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے جس کے دل میں تکبر ہے، دماغ میں گھمنڈ ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کیا کہ ہم چنی کھڑے نہیں، ہم جیسا کوئی گدھا ہی نہیں۔ یہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے اس کو مال ہو گیا۔ کیوں آپ سب سے بڑے ہیں؟ آپ کو تو جھک جانا پڑتا ہے اس برہی کے پاس جس برہی کے بغیر آپ کا دروازہ نہیں بن سکتا۔ آپ کو تو جھک کر جانا پڑتا اس بھنگی کے پاس جس بھنگی کے بغیر آپ کا پخانہ روم صاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے بڑے ہوئے کہ آپ جھک کر بھنگی کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ کیسے بڑے ہوئے کہ آپ جھک کر اس برہی کے پاس جا رہے ہیں جو 2 کوری کا ہے؟ آپ کتنے بڑے ہو گئے کہ ایک ایک کام کے لیے آپ کو دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے؟ بڑا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ تکبر والا ہو سکتا ہے، اس میں اصل بڑائی ہے، اس میں اصل کبریائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں۔ آج اگر ہمارے پاس کچھ ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر 4 وقت ہم نماز کے پابند ہو گئے تو بے نمازی سے بات کرنا ہمارے لیے گوارا نہیں۔ ارے کون اس سے بات کرے گا؟ آپ اتنے قابل بن گئے۔ اگر آپ کے بیٹے کو نوکری ہو جائے تو آپ کا پاؤں زمین پر نہیں رہتا ہے، آپ اس طرح پاؤں زمین پر مارتے لگتا ہے زمین کو پھاڑ دیں، اس طرح سینہ نکال کر چلتے لگتا آسمان کو پھاڑ دیں۔ لن تبلغ الجبال طولا، بلندی میں تو آپ پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اتنا کر مت چلو۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات میں، اس میں وہ بھی ہے جس کے دل میں تکبر ہے، جس کے دل میں تکبر ہے۔ بزرگان دین کو دیکھیے، تقریر کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے حسین احمد مدنی، شاید ان کا واقعہ یا حضرت تھانوی کا واقعہ ہے، کہا تم تو حرامی ہو، تم اپنے باپ کی پیدائش نہیں ہو۔ تقریر کرنے والا یہ سنے گا؟ اس کی تو اس جگہ عزت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، میرے باپ کا نکاح ہوا تھا فلاں لڑکی سے، جو میری ماں ہے اس کا گواہ فلاں فلاں ہے، اور وہ زندہ ہے، جا کر پوچھ لو کہ نکاح ہوا ہے، اس لیے میں حرامی نہیں ہوں۔ کتنی آسانی کے ساتھ جواب۔ آپ کو کہہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ لاٹھی لے کے سر پھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے برداشت کر لیجیے، گالی دینے کے لیے کلیجہ نہیں چاہیے، گالی برداشت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کو برداشت کر لے، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پٹک دے۔ تو کوئی بھی پٹک دے، غصے کو برداشت کر لینا یہ کمال ہے۔ اس لیے آپ نے بتلایا اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ رہا بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی حالت میں آ رہا لیٹ جاؤ، اس سے بھی نہیں ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ تو شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور بھی علاج غصے کا آپ نے بتلایا۔ بہرحال تکبر کو ختم کریں، کینہ کو ختم کریں، حسد جلن کو ختم کریں۔ اگر ہم اور آپ ان چیزوں کو ختم کریں گے تو یقین مانیے ہماری مغفرت ہوگی، اور جب اللہ ہمیں معاف کرے گا تو اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو زمین سے بے دخل کر دے تو بتائیے زمین کیسے ملے گی؟ اس کو باپ کے پاس جا کر رونا ہوگا، گنگنانا ہوگا۔ باپ معاف کر دے گا تو ساری زمین اس کی ہو جائے گی۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آسمان کس کا؟ اللہ کا۔ مال و دولت کس کی؟ اللہ کی۔ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ کو آپ نے ناراض کر رکھا ہے، آپ کو دولت کیسے ملے گی؟ کائنات کیسے ملے گی؟ سکون کیسے ملے گا؟ اطمینان کیسے ملے گا؟ حکومت کیسے ملے گی؟ عزت کیسے ملے گی؟ یہ سب اللہ کی ہے۔ یہ کب مل سکتا ہے؟
جبکہ اللہ کے پاس جائیے، اللہ کے پاس روئیے، گر گرائیے اور کہیے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو بھٹک کر تجھ سے چلا گیا تھا، اللہ معاف کر دے گا، ساری چیز آپ کی ہوگی۔ مولانا تقریر میں کہتے تھے کہ میرے اللہ کی کار ہے، حرام خور کیوں چلا رہا ہے کار؟ ظاہر سی بات ہے ہم چونکہ وہاں سے بے دخل ہو گئے، ہم نے اپنے باپ سے رشتہ جب توڑ لیا تو باپ کی زمین ہمیں نہیں مل پاتی، باپ کا گھر ہمیں نہیں مل پاتا ہے، گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ہم نے رشتہ کو توڑ رکھا ہے، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اس لیے آج ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، عزت ہمیں نہیں مل رہی ہے، بہانہ بنا کر کبھی فلاں کے ذریعہ کبھی چلا کے ذریعہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ اس رات میں اور جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس میں ایک شخص ہے وہ جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے۔ ماں کو ستانا، باپ کو ستانا یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کا نقد بدلہ ملتا ہے، ادھار نہیں رہتا ہے۔ اس کا بدلہ آخرت میں نہیں، وہاں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں اس کا بدلہ ملا کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے کا منہ پکڑ کے کہیں گے تو لاڈ لدلا ہے، جگر کا ٹکڑا، جگر کا پارا، یہ نہیں کر سکتا ایسا۔ جب وقت آئے گا تو اللہ نے کہا دل میرے قبضے میں ہے، میں تو جب چاہتا ہوں اسے بدل دیتا ہوں۔ بنی آدم کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ آپ کا یہی معصوم لاڈ پیار میں پلا ہوا بالکل اچھا بچہ کل ہو کر جب لات مارے گا تب پتا چلے گا اوہو ہم اپنے ابا کو مارتے تھے۔ مولانا عبد الجبار صاحب جو شیخ الحدیث تھے شاہی مراد آباد کے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو مارتا پیٹتا ہوا گھر سے باہر نکالتا ہے، روڈ پہ لے جاتا ہے، روڈ پر زمین پر کھینچتا ہوا آگے لے کر چلا جاتا ہے، پورا کرکٹ کی جگہ پہ لے جاتا ہے، اس سے آگے جب کھینچ کر لے کر جاتا ہے تب باپ کہتا ہے بس کرو بیٹا بس۔ اس سے پہلے باپ رو رہا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا، جب وہاں آگے لے کر گیا تب بولنے لگا بس کرو بیٹا بس۔ بیٹا کو حیرت ہوئی، بیٹا نے باپ سے پوچھا کہ بڈھے اب تک تو رو رہا تھا، اب تک کچھ نہیں بولا، اب کیوں بول رہا ہے؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا میں کیا کہوں، میں اپنے باپ کو مار کر یہیں تک لایا تھا، اس لیے تم مجھے یہاں تک لائے ہو، اگر تم اس سے آگے لے جاؤ گے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارا بیٹا بھی تمہیں کہیں آگے تک نہ لے جائے۔ یہ بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ وہ بوڑھا باپ جس نے 5 بچے کو پال کر پوس کر بڑا کر دیا، آج 5 بچہ ایک باپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ 5 بچے کو جب وہ پال رہا تھا مزدوری کر کے اس کے پاس عقل تھی، آج موبائل دیکھنے والے نوجوان کے پاس اتنی عقل آ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں، اس کی سوچ ختم ہو گئی۔ نہیں، باپ کو ماں کو ممکن ہے وہ ایک بات غلط بول دیں، لیکن اگر وہ نماز چھوڑنے کے لیے نہ کہیں، روزہ چھوڑنے کے لیے نہ کہیں، کفر کرنے نہ کہیں، تو ہر حال میں ان کی بات ماننا ہے۔ جو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا کیا مطلب پاؤں دبا دیا، سر دبا دیا؟ نہیں، ماں باپ کی خدمت کا مطلب ہے ماں کو خوش رکھنا ہے، باپ کو خوش رکھنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا مطلب ہے ماں کو بھی خوش رکھنا ہے، باپ کو بھی خوش رکھنا ہے، چاہے وہ جس طرح آپ سے خوش ہو سکے۔ اس لیے جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ توبہ کریں۔ اب یاد کیجئے کہ جب آپ پینٹ پہنتے تھے، بلکہ پینٹ بھی نہیں پہنتے تھے، اس وقت میں آپ کی ماں، آپ کا باپ کس طرح آپ کو پالا پوسا ہے۔ رات میں اگر بچہ ذرا زور سے رونے لگتا ہے، باپ فوراً آتا ہے کیا ہوا، کبھی اس ڈاکٹر کو کبھی اس ڈاکٹر کو فون لگا رہا ہے، رات کے 12 بجے 1 بجے ماں دوڑ کے جاتی ہے پڑوسن کے یہاں کہ دوائی ہے، کبھی کان کا ڈراپ ڈالا جا رہا ہے، کبھی گیس کی دوائی، کبھی پیٹ کا درد، کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، ساری کوششیں وہ کر رہی ہیں۔ جب اس کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، یہی اچھا خاصا کھانا، اس سے بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے، بو آنے لگتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہ خراب ہو گیا، نہیں کھاتی ہے، اسے چلا نہیں جاتا ہے، اس سے پھرا نہیں جاتا ہے، ڈاکٹر خون کی کمی بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے
کہ تمہارے بدن میں خون نہیں ہے، تم بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، لیکن اس کے باوجود چپکے سے چوری چھپے اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنے دودھ کو پلاتی ہے، جو دودھ خون تھا، خون کو دودھ کی شکل میں بنا کر ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ خون نہیں ہے، تم مر جاؤ گی۔ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے بچے کی پرواہ ہوتی۔ وہی بچہ جب آج جوان ہو گیا، جب بغیر پینٹ کے گھوم رہا تھا تو کوئی بات نہیں، آج جب جینس پینٹ پہن لیا تو یہ حضرت امریکہ سے تشریف لے آئے۔ اب نہ ماں کی کوئی بات ہے، نہ باپ کی کوئی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بھی گناہ ہیں، آئیے ہم اور آپ ان چند گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔